کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی فقیر، کوئی سلطان، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک، اور پھر اس کے بعد مولا علی سے لے کر امام مہدی کی ذات تک ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے لطیفہ نفس نہ رکھا ہو۔ پوچھئے تو صحیح، پوچھئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان جن یعنی لطیفہ نفس اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو فوراً صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، وہ میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں مسلمان ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اچھا، اب احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا میں بھی لطیفہ نفس تھا۔ اب یہ جو لطیفہ نفس ہے، یاد رکھیے آپ، بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بڑھا چڑھا کر کے حضور کی شان بیان کرو۔ آپ کے بڑھانے چڑھانے سے شان نہیں ہوگی، شان وہی ہوگی جو اللہ نے دی ہے۔ مختلف مذاہب میں یہ پرابلم آیا ہے، عیسائیوں نے بھی بڑھا چڑھا کے بیان کیا اپنے نبی کو، کیا نا؟ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے نبی کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا، ہندو بھی اپنے بزرگوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، سکھ بھی اپنے بزرگوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اور مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک مسلمان وہ ہیں جو اپنے نبی کی شان گھٹاتے رہتے ہیں، وہابی دیوبندی ٹائپ۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اتنی ان کی شان ہے کہ جیسے بڑے بھائی ہوں اتنی عزت کرو۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تو اپنے ہی نبی کی شان گھٹاتا ہے۔ ایک فرقہ وہابی دیوبندی، وہ محمد رسول اللہ کی شان سے جو ہے خائف ہے، اس کی کوشش ہے کہ زیرو کر دو شان کو۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس نے اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا، اور جب اسلام محمد سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ اسلام ہی نہیں ہے، کفر ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جا، بمصطفیٰ برساں ان تک رسائی حاصل کر لے کہ دی ہما اوست، محمد کا وجود ہی دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو تمام بو لہبیست، تجھ میں اور بو لہب میں کیا فرق ہوا؟ کوئی نبی، کوئی مرسل، کوئی فقیر، کوئی سلطان، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک، اور پھر اس کے بعد مولا علی سے لے کر امام مہدی کی ذات تک ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے لطیفہ نفس نہ رکھا ہو۔ پوچھئے تو صحیح، پوچھئے کہ اگر محمد رسول اللہ میں لطیفہ نفس نہ ہوتا تو کیا فائدہ ہوتا؟ بریلوی اچھل اچھل کے کہتے کہ جی گندی چیز کوئی آئی نہیں حضور میں، بس یہی فائدہ ہوتا۔ یہ میں آج ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، قبر میں جا کے بھی دعائیں دو گے۔ جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا جہان نہیں ہے، یہ جہان عالم ناسوت اللہ نے جنات کے لیے بنایا تھا۔ ہمارے اندر ہمارا ایک اپنا نوکر جن ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہمارا ایک نوکر جن ہونا چاہیے جس کی وفاداریاں ہمارے ساتھ ہوں، جس کی تربیت ہم نے اپنے نور سے کی ہو، جس کی حفاظت کے لیے ہمارے سینے میں 5 لطائف ہوں۔ وہ لطیفہ نفس قوم جنات کا ہمارے وجود میں ہو تاکہ ہم جنات سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ نبی کی امت جنات سے محفوظ رہ سکے، نبی کے لطیفہ نفس کے زیر اثر آ کر۔ ولی کے ماننے والے تمام جو شریر جنات ہیں ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، یہ ایک راز ہے۔ اگر نبیوں میں، مرسلین میں، فقیروں میں لطیفہ نفس نہ ہوتا تو پھر جنات سے مریدوں کو، امتیوں کو کون بچاتا؟ یہ ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ آپ کے اندر آپ کا
تربیت یافتہ ایک ایسا جن ہو جو تھا تو جن، لیکن آپ کی اندر کی صحبت سے، آپ کے لطائف کے بیچ بیٹھ کے، پھر تجلی کی زد میں آ کے نفس مطمئنہ بن گیا، ایسا جن جس سے رب مطمئن ہو گیا، وہ مطمئن جن آپ کے اندر بیٹھا ہوگا، تو پھر جو دنیا میں جنات گھوم رہے ہیں، خبیث جنات، شقیق جنات، داؤس جنات، یہ بدرو ہیں، یہ جو مخلوقیں ایول اسپرٹس آ گئی ہیں، اگر یہ لطیفہ نفس آپ کا نورانی نہیں ہوگا، اس کو طاقت حاصل نہیں ہوگی قلب اور سارے لطائف کی، تو ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ بتائیے۔ اب عام آدمی کے اندر وہ جو جن ہے اس کا لطیفہ نفس، وہ خود ہی شیطان کا مرید ہے نا، تو تبھی تمہارے اوپر جادو ہو جاتا ہے نا، تبھی تمہارے اندر جنات کا اثر ہو جاتا ہے نا۔ ان فقیروں روحانی لوگوں کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے اپنا جن ہے، ان کا اپنا جن ہے نا بھائی، یہ سو جاتے ہیں، وہ جن باہر نکل کے ان کی حفاظت میں بیٹھ جاتے۔ تو لطیفہ نفس کا نبیوں، ولیوں، مرسلین، فقیروں، سلطانوں میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ یہاں ہم عالم جنات، یہ عالم ناسوت جنات کا عالم ہے، ان سے نمٹنے کے لیے ہمارا ایک پرسنل جن ہونا چاہیے جو ان سے نمٹ سکے، ہماری روح تھوڑی ان سے لڑائی کرے گی، یہ راز ہے۔ ہاں، اگر نبیوں میں، ولیوں میں لطیفہ نفس نہ ہوتا تو جنات سے پھر کیا کرتے؟ ہمیں تو اس کی فطرت کا نہیں پتا۔ اللہ نے بھی ایک دن یہ کہا کہ تم لطیفہ نفس کی وجہ سے ہم پر الزام لگاتے ہو کہ کیوں ڈالے گندی چیز ہمارے اندر۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، بلے شاہ نے کہا، نفس پلید نے پلید کیتا، اسی منڈو پلید نے۔ کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب آدمی پھنس جائے تو کسی پہ الزام جی میں نے نہیں کہا، بلے شاہ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو انسان کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ پھر کہا کہ جس طرح آدم صفی اللہ کو جب زمین پہ بھیجا نا تو کتا بھیجا تھا اس کی پروٹیکشن کے لیے، تو اسی طرح یہ نفس کا کتا بھی تیری پروٹیکشن کے لیے ہے۔ وہ ظاہری کتا بھی پروٹیکشن کے لیے تھا، اور یہ جو نفس کا کتا ہے یہ بھی تیری پروٹیکشن کے لیے ہے۔ تیرے اندر ایک جن رکھا ہم نے تاکہ تو اس کی فطرت کو جان لے۔ اب اگر ہمارے اندر لطیفہ نفس نہ ہوتا تو ہماری خصلت تو ملکوتی ہوتی ہے نا، تو ہر جن ہم کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا۔ تو اب ہمارے اندر خود ایک جن بستا ہے لطیفہ نفس کی صورت میں، تو ہم جو ہے جن کی فطرت سے واقف ہیں، اس کے مکر سے واقف ہیں۔ تو یہ جو لطیفہ نفس ہے، یہ اس لطیفہ نفس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اب سرکار کا فرمان ذیشان ہے کہ کسی کے اندر کوئی جن آ گیا، دم کرنے سے چلا گیا، لیکن کچھ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ دم کرنے سے نہیں جاتے، تو پھر کیا کریں؟ پھر لطیفہ نفس کو بھیجتے ہیں، اس بندے کے اندر گھس کے اس کے جن کے نکال کو لا۔ وہ نفس بھوکا پیاسا ہوگا، اس کو میٹھا کھانے کو نہیں ملے گا، وہ کیسے لوگوں کے اندر سے نفس کو نکال کے لائے گا؟ بتاؤ۔ ایک ڈیوٹی والے کی زندگی اور ہے اور ایک عام صوفی کی زندگی اور ہے۔ تجھے حکم ہے نفس کو کمزور کر، اسے کچھ اور حکم ہے۔ تجھے حکم ہے کہ تو نفس کی نفی کر، اس نے تو گنڈوں کو پالنا ہے۔ اگر وہ بالکل مردہ حال نفس ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جن آ گیا، اب اس کے اندر جا کے وہ نفس نکال کے کیسے لائے گا؟ اس کا اندر جو بیٹھا ہوا ہے جن، اگر وہ طاقتور ہوا، دو چماٹ مار کے اس کو بھگا دے گا۔ تو لطیفہ نفس کا نبیوں میں ہونا، بھائی دیکھو جب حضور نے فرمایا کہ میری صحبت میں مسلمان ہو گیا، جیسے ہی آیا مسلمان ہو گیا، تو ایک کارروائی ہے نا وہ رسمی، تو ضرورت کیا تھی ڈالنے کی؟ اس طرح بلے شاہ نے کہا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا۔ آج کا انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ بلے شاہ سے زیادہ باطنی علم تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہے، لیکن بلے شاہ یہ کہہ رہا ہے اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ سی۔ اس کے بعد کی تعلیم کیا ہے؟ اس کے بعد کی تعلیم سرکار گوھر شاہی نے ہم کو یہ دی ہے کہ نفس تیرے اندر اس لیے ڈالا تاکہ تو کسی جن سے زیر نہ ہو جائے، تجھے جنات کی فطرت کا پتہ چلے، تجھے ان کی عادات کا پتہ چلے، وہ تجھ پر حملہ آور ہوں تو تو ان سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔